سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی, مگر کس طریقے سے, قضا کر کے نہیں, بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا, بھائی پہلے کس پہ پیش کرو, قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا, اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے, آٹا ہی دیں گے. لہٰذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں, دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا, امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھائی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے ہوئی عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو, اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی, اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین, ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا, اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحیں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا, اس میں ہم کیا ہیں, اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی. جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ سب لوگ, جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی, آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ کہے میں نہیں کرتا, تو بولنا دیوبندی ہوں, پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے, یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی, یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے, کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے.